بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے رب کائنات کے نام سے جو دلوں کے بہت خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو معین نواز کا سلام. ناظرین، میں اور سارہ قیوم آپ کی خدمت میں اپنا ہفتے وار پروگرام اوپینین ود معین نواب اینڈ سارہ قیوم لے کے حاضر ہوئے ہیں. اور اس وقت ساری دنیا میں آپ کو پتہ ہے جیسے وہی چل رہی ہے جو پینڈیمک جو ہے، وبا جو ہے، کرونا کی جو ہے وہ چل رہی ہے. اور اسی حوالے سے میں نے سوچا کہ سائرہ سے آج مزید گفتگو کریں. سائرہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں اور خوف زدہ بھی ہوں، لیکن میں اپنی ساتھ یہ چیزیں لے کے چلتی ہوں جو میں نے آ کے اتارا ہے. یہ میری پریکاشن ہے، یہ میری سیفٹی ہے اور یہ میری لائف ہے. یہ دونوں میں پہنتی ہوں اور میں چینج کرتی ہوں جانے کے بعد. گھر جانے کے بعد یہ میں پھینک دیتی ہوں اور پھر نئے دوسرے ایک گاڑی میں ہوتے ہیں، ایک گھر میں ہوتے ہیں اور ایک میرے بیگ میں ہوتے ہیں. تو احتیاط بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں کہاں سے شروع ہوا تھا؟ سب سے کم ریٹ جو تھا، ڈیتھ ٹول جو تھا، وہ کشمیر میں تھا. کلائمیٹ کی وجہ سے یا لوگوں تک نہیں پہنچا. سم ہاؤ اب کشمیر میں بھی وہی حالات ہو گئے ہیں اور سب سے زیادہ اس وقت ہائی چلا گیا ہے. ہمارا انفارچونیٹلی سندھ کا علاقہ اس وقت ہائی الرٹ کے اوپر ہے. تو سندھ کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اس وقت سے وہ بہت برے ہیں اور بہت ہی الارمنگ ہے، کیونکہ سندھ کے اندر ڈیتھ ٹول زیادہ ہو گیا. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جی، اس وقت ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ آج کی تاریخ جو ہے 14 اپریل 2020 اور آج کی تاریخ میں یہ ہے کہ جو رپورٹس ہیں کہ تقریباً 2 ملین لوگوں کو جو ہے وہ وائرس ہو چکا ہے اور تقریباً 1,20,000 لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے جو ہے رخصت ہو چکے ہیں، فوت بھی ہو چکے ہیں. تو اس پہ یہ کہ ابھی پوری دنیا اسٹل ابھی تک وہ ریسرچ ہی جاری ہے. سارا یہ ریسرچ اب تک چل رہی ہے. یہ کوئی اس کا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کب تک یہ کچھ رزلٹ کچھ نکلے گا، کچھ ویکسین وغیرہ؟ ویکسین تو پاکستان میں بھی ابھی میں نے دیکھا تھا کہ ویکسین بھی ایجاد ہو گئی ہے اور وہ شور مچا رہے ہیں. انگلینڈ میں بھی ایسا ہوا ہے، لیکن ایسا ابھی تک جب تک انہوں نے کہا کہ ہم نے اینیمل کے اوپر بھی ہم نے ریسرچ کر لی ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنی جلدی سب کچھ ہوگا. اس بات کے علاوہ ہمیں سب سے پہلے دیکھیے احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. ہم نے کل بھی کہا تھا، میں کسی چینل پہ تھی اور میں ابھی بھی یہی کہتی ہوں کہ 2 میٹر کا ڈسٹینس رکھیں اور آپ اپنے ناک کو محفوظ رکھیں، ماسک لگا کے رکھیں، گلوز پہنیں. آپ اس سے بچ سکتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچا سکتے ہیں. آپ کو احتیاطی تدابیر ہر حال میں اختیار کرنی ہوں گی. اس سے بچنے کی ایک واحد وجہ یہی ہے کہ آپ خود جو ہے اپنی خدا نخواستہ کوئی جراثیم ہے تو وہ کسی کو دیں نا. آپ دے رہے ہیں لوگوں کو، تو لوگ آپ کیا کہتے ہیں پاکستان میں آج میں نے صبح دیکھا نارمل ہو گئی تھی ٹریفک کے علاقے میں. ٹریفک بھی نارمل ہو رہی ہے، لوگ باربیکیو بھی کر رہے ہیں، دکانیں بھی کھل گئیں، شاپنگ بھی مال ہو رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، عید کے اجتماع بھی ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا وہ اورنگی ٹاؤن میں کیا حادثہ ہوا. سو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے غریب مر رہا ہے غربت سے، اور کیا ہے غریب لوگوں کو بھی مار رہا ہے کیونکہ وہ پاس کر رہا ہے. لوگ کوارنٹین سے بھاگ رہے ہیں، ان کے جو سینٹرز ہیں وہاں سے 12 لوگ بھاگ رہے ہیں، 18 لوگ بھاگ رہے ہیں. سو پلیز ہم یہی بار بار کہہ رہے ہیں، ہر چینل پہ میں کہہ رہی ہوں، ہر فورم پہ میں یہ کہہ رہی ہوں، پلیز احتیاطی تدابیر اختیار کریں. دیکھیے اتنا لمبا پوری دنیا میں ہم یہ کرونا وائرس کے پینڈیمک میں نہیں رہ سکتے. اکانومی ختم ہو چکی ہے، لوگ غربت پہ آ چکے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. 2 آدمیوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، ایک جل کے مر گئی ہے، مطلب مار دیا، ایک نے پنکھے پہ ہینگ کر لیا. اینڈ دیر آل ہیپن ان انٹیریئر سندھ، کیونکہ سندھ کے غریب عوام تک ابھی تک راشن یا پیسے ابھی تک پہنچے ہی نہیں ہیں. تھرپارکر میں تو گئے ہی نہیں، عمر کوٹ میں تو گئے ہی نہیں ہیں. تو یہ حالت چل رہی. تو میں پلیز عمران خان صاحب، آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، کوئی نہ کوئی تو میرا میسیج آپ پرائم منسٹر آف پاکستان تک دے گا. پلیز گو اینڈ وزٹ انٹیریئر سندھ، ریموٹ ایریاز، تھرپارکر، مٹی، ڈیزرٹ تھرپارکر. Also you must go and visit interior right remote Sindh. They don't have the money, they don't have food, they don't have the basic necessity of life. They are not foreigners, they are our and your children, and that the people are dying in desert Tharparkar. So I will request Imran Khan Sahab, please look after your Sindh, because اگر سندھ کو ہم نے نہیں بدلا تو پاکستان کی یہ تاریخ کبھی آپ کو معاف بھی نہیں کرے گی، اور نہ ہم پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کو چینج کر سکتے ہیں unless you bring the change in Sindh and especially interior Sindh. So please look after our Sindh so you can change Pakistan history and you can change the history of politics in Pakistan, because the people are dying, they are starving. عمر کوٹ میں جلسے کر کے فائدہ کچھ نہیں ملتا. عمر کوٹ میں جانے کا جو ہے، محمود قریشی صاحب بھی عمر کوٹ تک آتے ہیں، انٹیریئر سندھ میں کیوں نہیں جاتے، ریموٹ ایریاز میں کیوں نہیں جاتے؟ میں لندن سے جا سکتی ہوں، آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے آپ نہیں جا سکتے. آپ کو ان غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے. The day of judgment Allah will ask you. This is not my question only.
You will be in front of the Allah subhanahu wa ta'ala and they will ask you, why did you neglected these children? The people are dying in pain, agony, food, clothes, schooling, water, sanitation, medical facilities. They have nothing. कहते हैं कि आप मदीने के रियासत बनाने की बात कर रहे थे, हमने भी आपको बड़ा सपोर्ट किया, अभी भी सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे, पर आई नो यू आर द ओनली वन, you are the only honest person we found in Pakistan, so I hope you will bring the change. I know it's difficult time for you, it's difficult time for us, we are supporter of you and your organization and the people, but I know एक हाथ से मैं ताली नहीं बजा सकती, हम सब मिलके काम करेंगे. So please, I will say इमरान खान साहब, please, this is just you, please look after interior Sindh. लोगों को पकड़ने से, जेलों में भेजने से कुछ नहीं होगा. ये जाहिल अवाम, ये गरीब अवाम फिर उन्हीं को वोट दे के ले आएंगे unless you change their life. सर आपने माशाल्लाह इमरान खान साहब को बड़ा अच्छा मैसेज दिया है और मैं आपके and he is visiting tomorrow. जी, he might visit tomorrow day after because जब हमारे साकिब निसार साहब, हमारे एक्स चीफ जस्टिस साहब थे, उनकी जेब में मैंने लीफलेट रखा and I said चीफ जस्टिस साहब प्लीज़ ये है सिंध, आप ज़रूर जाइए. बिलीव मी, तीसरे दिन वो सिंध गए, लेकिन क्या किया उन लोगों ने, सिंध के लोगों ने उनको उमरकोट से जाने नहीं दिया. सिक्योरिटी रीज़न की वजह से अंदर तक तो जाने ही नहीं देते आप लोग. क्यों? मैं जा सकती हूँ, आपको कोई सांप खा जाएगा या कछुआ खा जाएगा या कोई कैक्टस खा जाएगा, हमें तो नहीं खाते, हम तो पैर से हटा के फिर भी चले जाते हैं. सो प्लीज़ रिमोट एरियाज़ में जाके पूछें तो उनसे क्या हो रहा है उनके साथ. आपके जज्बात की मैं बड़ी कदर करता हूँ. इमरान खान साहब माशाल्लाह जो है इस वक्त एहसास कफालत प्रोग्राम के ज़रिए 12-12 हज़ार रुपये लोगों को दे रहे हैं. उनमें से भी कटौती हो रही है ना, आपने देखा नहीं, सिंध के अंदर 12 में से 11,000 रुपए गए, एक को 500 गए, एक को 500 गए ही नहीं है, एक को माइनस हो गए. भाई कितना खा लोगे, कितनी बेईमानी करोगे. पंजाब में, इंटीरियर सिंध के अंदर, रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री, आप क्या करेंगे इस पैसे का? क्यों गरीबों का पैसा ज़कात का खा रहे हो, कटौती कर रहे हो, खैरात खा रहे हो, एहसास फंड्स खा रहे हो, कहाँ लेके जाओगे? सब यहीं धरा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा. लात चलेगा बंजारा मुझे आपने नज़म याद करा दी स्कूल के ज़माने में. पता है? जी हमने स्कूल में पढ़ी थी. जब लात चलेगा सब ठाट पड़ेगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा. जी बिल्कुल, बंजारा नामा ये स्कूल के ज़माने में हमने पढ़ी थी. और माशाल्लाह आपका हाफ़ज़ा काफ़ी ज़बरदस्त है कि आपको स्कूल के ज़माने की बातें याद हैं. जी और अच्छा ज़हरा साहबा, सिंध में दफ़ा 144 ये लगा देते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट लोगों को कहते हैं आप घरों से बाहर नहीं निकलें, फिर भी लोग मजमे बाहर आ जाते हैं. तो इसमें अब वो गवर्नमेंट का क्या कसूर है? जब लोगों को कहा जाता है कि आप नहीं जा, फिर पुलिस वाले उनको पकड़ते भी हैं, बंद भी करते हैं, रेंजर्स भी आती है, उसके बावजूद जो है वो अपना फिर निकल आते हैं. तो अब ये बताएं, इस आवाम को जो 24 घंटे मीडिया देखती है, टेलीविज़न देखती है, अब मैं नहीं कहूँगा कि ये आवाम जो है ये जो है पढ़ी लिखी नहीं है या अनपढ़ है, जाहिल है, क्योंकि मीडिया 24 घंटे इनके साथ है, एक मिनट की इनको न्यूज़ दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, बता रहा है. उसके बावजूद आप देखें कराची के अब 11 अजला को जो है इन्होंने सील किया, उसके बावजूद आप देखें वहाँ मजमे लोगों के लगे होते हैं. कोई किसी जगह पे वो कैमरा टीवी का दिखा रहा होता है, तो आके खड़े हो जाते हैं, फिर भाग जाते हैं आके. तो आप ये बताएं कि जब ये अवाम खुद ही वो कहते हैं ना मौत का कुआं देख के उसमें छलांग अगर मारना चाहती है, तो इसमें इमरान खान या सिंध हुकूमत या बलूचिस्तान हुकूमत या KP की हुकूमत, इन हुकूमतों का क्या कसूर है जब अवाम खुद ही नहीं अपने आप को जो है. आपने सवाल के अंदर जवाब भी दे दिया. आप ये देखिए, हम इस वक्त लंदन में प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग भी तो कंट्रोल करते हैं जी. हमारे यहाँ भी बसेस चल रही हैं, हमारे यहाँ भी अब ऐसा ऐसा नॉर्मल हो रही है लाइफ. आप एहतियाती तदाबीर बताएं. आप टीवी पे बैठ के अदरक लहसुन प्याज तेजपात के पत्ते जीरा बता रहे हैं, वहाँ पे बैठ के एलोपैथिक बता रहे हैं. आपने कह दिया आपने वैक्सीनेशन निकाली है. अवाम को एजुकेट करें, आज अवाम को बताएं कि ये मोहलिक बीमारी है, हर मिनट पर बताएं, हर लोगों को बताएं. और इनके जो रेंजर्स हैं वो बजाय पकड़ने धकड़ने के आप उनको ग्लव्स और मास्क देना शुरू करें. आओ बाहर आओ, खाओ पियो, नॉर्मल करो लाइफ को. यू कैन नॉट हैव अ लॉकडाउन फॉर पुअर पीपल ऑल योर लाइफ. सो यू प्रोवाइड देम द ग्लव्स एंड दिस एंड आस्क द अवाम क्या जो भाई करना है जो कर लो, कुछ नहीं होगा. लंदन में भी वी आर प्लानिंग नाउ, हम लोग लंदन में भी ये प्लान कर रहे हैं कि अब हालात को नॉर्मल आना चाहिए. लोगों को पता लग गया है कि एहतियाती तदाबीर से आप बचाए जा सकते हैं. सो अब आवाम को ये चाहिए कि कोऑपरेट भी करें, और प्लस इमरान खान साहब को चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए, आपकी जो मुराद अली शाह साहब को चाहिए कि आवाम में जब आप खाना वाना जो बांट रहे हैं उसके साथ साथ उनको ग्लव्स और मास्क भी दे दें तो क्या चला जाएगा. एहतियाती तदाबीर उनको बताएं कि देखिए आपकी जान भी बच सकती है, आप लोगों को भी बचा सकते हैं. तो हालात को चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक
अंडर डेवलप कंट्री है। आपने एटम बम तो बना लिया, वो इमरान खान साहब कहते हैं एटम बम बना लिया, हम क्या इसे वो क्या कहते हैं ICU यूनिट नहीं बना सकते, क्या था वो वेंटिलेटर नहीं बना सकते? बिल्कुल आप बना सकते हैं, आप बाहर भी बना के दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान इज़ अ वेरी रिच कंट्री। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर गवर्नमेंट जब भी आई है इज़ रन बाय द करप्ट गवर्नमेंट। करप्शन ने ख़त्म कर दिया मुल्क को। अब इमरान खान साहब को बेचारों को एक ऐसी गवर्नमेंट मिली है जो सारे करप्ट एक जा रहा है। और फिर हमारी बदकिस्मती ये हो गई PTI की कि इनके दौर में ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक आ गया। तो रही सही जितनी भी हमने कोशिश PTI ने की थी वो फिर ज़ीरो पर आएगी। खैर इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, लेकिन आप गरीब आवाम को लॉक नहीं कर सकते। दे हैव टू कम आउट फॉर रोज़ी के लिए। आप कितने बैग देंगे? आप कितने क्या कहते हैं चावलों के आटे के बैग, कितने करोड़ों आवाम है, गरीब आदमी मर रहा है, अंदर नहीं बैठेगा, वो बाहर आएगा काम के लिए, नौकरी के लिए, उसके बच्चे मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो आप उनको ग्लव्स और मास्क भी देना शुरू करें, उनको एहतियाती तदाबीर बताएं, कॉन्टीन्यूस बताएं। आपके हर 2 दिन के बाद आप टीवी खोले प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी चीन से इतने आ गए, चाइना से हमने इतने ले लिए। भाई ये आके जा किधर रहे हैं आप हमें बता दें, हम जाके देख लेते हैं। हज़ारों ग्लव्स आते हैं आपके यहाँ, हज़ारों मास्क आ रहे हैं, वेंटिलेटर आ रहे हैं आपके पास, लोग फिर भूखे मर रहे हैं। लोगों के पास मेडिसिन नहीं है, लोगों के पास वेंटिलेटर के लिए जगह नहीं है। लोग कोरोना के लिए जो आपके कोरोना सेंटर जो आपने क्वारंटीन बनाए हुए उसमें से लोग भाग जाते हैं। कोई चूहे हैं जो निकल गए? अरे भैया आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए भाई। ये ऐसे वहाँ का SHO सस्पेंड हुआ है और 3 लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, वो तो होंगे जिन्होंने उनको भगाया। अब देखिए ये बात आपको ने मुझे बता दी, मैंने तो सिर्फ न्यूज़ ही देखी थी। उसके बाद आप क्वारंटीन में इतनी फैसिलिटीज़ दें, अभी देखिए इतनी फैसिलिटीज़ दें कि क्वारंटीन का मतलब ये कि आप उसको आइसोलेट करें जी। तो वहाँ तो सारे के सारे पड़े होते हैं ज़मीन के ऊपर, उनकी आइसोलेशन इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंसी ऑफ द बीमारी बताइए, जो प्रॉब्लम्स है वो बताएं। बार बार हम हर चैनल पे कहते हैं हम क्यों रोते हैं पाकिस्तान के लिए, बिकॉज हमारी फैमिली वहाँ पर है। माई ब्रदर, माई फादर, माई मदर, माई फैमिली, we love our country, we want to save our people, we want to help your people, we want to help them by all means. If I have a flight, I will go and I will help my people because we belong to our country. जब हमें ज़रूरत होती है तो आप ओवरसीज़ के नारे लग रहे होते हैं। ओ भाई ओवरसीज़ की सुन भी तो लो, ओवरसीज़ भी तो कह रही है आपसे कि ये पहना दो अपने अवाम को, ये अपनी अवाम को दे दो ताकि वो बच सके। सो अब इंटीरियर सिंध में अब रेट सबसे ज़्यादा हाई चला गया कोरोना वायरस का। हुआ है, पीपलों को एजुकेशन नहीं है, तालीम नहीं है, करप्शन इतनी हुई, उनके पास पैसा नहीं है, वो बाहर आ गए। अब आप देखिएगा, अल्लाह ना करे हम इस वक्त डेड बॉडीज़ उठा नहीं सकेंगे। आप छिपा ने और एदी वालों ने मना कर दिया था 1 महीने पहले, उन्होंने कहा हमने मोर्चरीज बंद कर दी, बिकॉज उनको ये डर था कि अगर एकदम से डेड बॉडीज़ आएँ तो हम तो रोड पे आ जाएंगे। भाई कितनी उठा सके, 100-200 से ऊपर तो नहीं। अगर ये हालात ना रोके गए, आई एम टेलिंग यू अगेन, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी कहीं की नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको अवाम को, पब्लिक को एजुकेट करना है। हमारे रेंजर्स, हमारे पुलिस वाले ये ग्लव्स और मास्क लेके लोगों को देना शुरू करें। पब्लिक में लोग आएँ, अगर वो आ रहे हैं आप कितना मारेंगे, कितने बंद कर लेंगे? कर लिए तो क्या होगा, फिर आ गई पब्लिक को आप बताएं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उनको ये डोनेट करें, आप उनको दें। जो लोग बाहर आ रहे हैं उनको आप पहनाएं और आप कारोबार को, आम जिंदगी को पाकिस्तान के अंदर आम कर दें कि भाई इस तरह। अब यहाँ भी तो देखें, हम लोग 2 मीटर के डिस्टेंस पे काम कर रहे होते हैं। वी आर सफरिंग, वी आर अ वेरी नीडी पीपल, वी नीड हेल्प। भाई आप उनको ये देना शुरू करें। बार बार मैं कहती हूँ इमरान खान साहब, लोगों में ये देना शुरू करें। जो चाइना से भर के आ रही है खेप, वो कहाँ जा रही है? तो प्लीज़ आप लोगों को एजुकेट करें, लोगों को चीज़ें देना शुरू करें और एहतियाती तदाबीर के साथ आप ज़िंदगी को नॉर्मल करें। और अगर ये एहतियाती तदाबीर नहीं हुई, आप यकीन जानिए हर गलियों में लाशें पड़ी होंगी। 48 आवर्स से कम में आपकी डेथ होती है कोरोना वायरस में, अगर आप इंटेंस में चले जाएँ तो, आप सीवियर में चले जाएँ तो। ये तो जब आपके प्रिकॉशन होता है, जब थोड़ा सी सिम्टम्स हों। सायरा जी कहूँ, सायरा साहिबा, अरे आप जो मर गया है कहें, मेरा मैसेज है, जहाँ तक पहुँचे मेरी आवाज़ है, जहाँ तक पहुँचे बस। क्या कह के आपको पुकारूं। माशाल्लाह कितना अच्छा तज्जिया आप करती हैं कि जी चाहता है कि सुनता है। लोग थक जाते होंगे, बात तो दिल की है, किसी के असर कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, ज़िंदगी बच जाएगी। मेरा काम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। जब आप
محبت بھرے الفاظ جب آپ بولتی ہے تو میرا خیال ہے میری طرح چینل کے لوگ بھی سارے نہیں مجھے دکھ ہوتا ہے اپنے ملک کا دکھ ہوتا ہے. یقیناً میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ مریں گے, بچے مریں گے ہمارے, جو غریب لوگ مریں گے, احساسات, آپ کے خیالات آپ کی قوم سے, پاکستانیوں سے, عوام سے, اور جو لیڈر سے وہ غائب ہو گئے. ہم سب یہی کہہ رہے ہیں بھائی آپ کے لیڈر کہاں چلے گئے. بیچارہ فیصل واڈا بیچارہ وہی بولے جا رہا ہے, کل وہ بھی نکلا ہے, فیصل واڈا بھی باہر آ گئے. ہمارے کون سے وہ گورنر ہیں وہ کیا اسماعیل صاحب, اب وہ باہر آ گئے. اور لوگوں کو بھی جنہوں نے ووٹ لیے وہ اپنی کانسٹیٹیوشن میں جائیں, لوگوں کو پرووائڈ کریں چیزیں, لوگوں کی لسٹیں ہونی. کل ہم لاسٹ ٹائم پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ اگر ہمیں کرپشن نہ ہوتی ہمارے ملک کے اندر, ہمارے حالات اتنے اچھے ہوتے تو آپ کے پاس ایک سسٹم ہوتا, اور سسٹم کیا ہوتا کہ آپ کے پاس غریبوں کا ڈیٹا موجود ہوتا, آپ کو آسانی ہو جاتی کرنے. میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ جب حکومت, علماء دین, علماء اکرام نے کہا ہے کہ مساجد کی طرف نہ جائیں, مسجد کے اندر امام ہے, مؤذن ہے, یا 2-3 لوگ ہیں وہ مطلب مسجد کو تالے نہیں لگائے, جو کیئر ٹیکر جو ہیں مطلب مساجد کو تالے نہیں لگائے انہوں نے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ لوگ پڑھیں, آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. بالکل فتویٰ دیا سب. پھر لوگ اس کے باوجود وہ مسجدوں کی طرف جاتے ہیں, پولیس آتی ہے, پکڑتی ہے. مطلب عوام خود تعاون اگر نہ کرے تو حکومت کیا کر سکتی ہے؟ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو اللہ مجھے بچا لے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل بھی دی ہے اور بتایا بھی ہے کہ مطلب اگر سامنے مطلب موت ہوگی تو آپ نے اس کے اندر چھلانگ تو نہیں لگانی ہے نا. تو اب یہ سوچ کے بندہ کہ جی میں تو وہ اگر وائرس پھیلا ہوا ہے لیکن میں مسجد میں جاؤں, اور یہ ایسے لوگوں کو آپ کیسے سمجھا سکتی ہیں؟ علماء دین, علماء اکرام سب سمجھا چکے ہیں. بالکل صحیح ہے. پھر لوگوں کے وہ لیکن آپ نے جب مسجد کے اندر اب انہوں نے مسجد کے باہر سیکورٹی کھڑی کر دی نا, پہلے تو نہیں تھی, پہلے تو مسجد میں یہ تھا کہ بھئی اذان ہو رہی ہے لیکن لوگ نہیں جائیں گے, لیکن اب سیکورٹی آ گئی ہے, رینجرز آ گئی ہے, پولیس آ گئی ہے, کیونکہ یہ بیمار ہے. دیکھیں مذہب سے محبت کرنا کسی بھی مذہب میں جائز ہے, لیکن ایک سچویشن آ جاتی ہے تو آپ کی محبت جو ہے وہ پرائرٹی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ کو اپنی زندگی بچانی ہے, لوگوں کی بھی بچانی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی بیماری آئی ہے, آپ نے بھی کہا کہ احتیاط کرو, اپنے گھروں میں نمازیں پڑھو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا. تو آپ وہی ہم بار بار کہتے ہیں, اب ان کو ایجوکیٹ کیسے کریں, آپ کی بات آ جاتی ہے سوال آپ کا, ایجوکیٹ آپ ایسے کریں کہ آپ ان کو باہر رینجرز کھڑی رکھیں, ان کو بتائیں, لاؤڈ اسپیکر پہ کہیں, کیونکہ پاکستان کی بیسک قوم جو ہے وہ سنے گی نہیں. سننے کا ایک بہترین طریقہ یہ کہ آپ احتیاطی تدابیر دیں, ان کو احتیاطی تدابیر بتائیں, ان کو گلوز دیں, ماسک دیں, اور مساجد کے آگے باہر جو ہے آپ رینجرز اٹھائیں اور منع کریں کہ بھئی یہاں پر نہیں ہے, یہاں پر آپ نماز نہ پڑھیں, کچھ وقت کے لیے اس کو بند کر دیں. اور بند ہے مساجد, ایسی بات نہیں, مساجد بند ہے, اذانیں ہو رہی ہیں. کیونکہ پاکستان کی 20 کروڑ سے زیادہ عوام ہے. میں نہیں کہوں گا کہ 20 کروڑ کے سارے بھوکے ہیں یا سب کے حالات خراب ہیں, ٹھیک ہے, ایک مزدور طبقہ ہے ہمارا, لیکن ہمارے یہاں ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لوگ وہ بھی ہیں جو مخیر حضرات ہیں. وہ لوگ ان غریب غربا کی ضروری ہے حکومت کرے, کوئی مطلب ایسے لوگ بھی تو مدد کر سکتے ہیں نا. یہ روڈ پہ جا کے یہ جو ہے اپنا ہینڈ گلوز ہیں, سینیٹائزر ہیں, وہ بھی لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. صرف حکومت کیوں جو ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ لوگ بھی تو مدد کر سکتے ہیں نا غریب غربا کی؟ سارے 20 کروڑ غریب تو نہیں ہیں نا ہمارے یہاں, ایسے ماشاءاللہ ارب پتی لوگ بھی دینے والے لوگ ہیں. دیکھیے اسی لیے عمران خان صاحب نے جب دیکھا کہ مخیر حضرات پاکستانی اندر بیٹھے ہوئے تو اوورسیز کے لیے ان کو اوورسیز کی انہوں نے کال دی کل. دیکھیے مخیر حضرات جو ہیں ان کو اپنی جان پیاری ہے. چلے وہ ملازم کے ذریعے بار روڈ پہ کسی کو مطلب 1000-2000 یہ ہم نے چھپوائے, میں نے چھپوائے, میں نے بنوائے, ہر محلے میں وہ رکھ سکتے ہیں. بالکل رکھ سکتے ہیں, رکھنا چاہیے. یا وہ اپنے جو علاقے کے پولیس والے ہیں ان کو ہی دے سکتے ہیں, پولیس والے آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل ہونا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. جو ٹریفک پولیس والا, یہ جو پولیس والا پولیس کی وین ہے وہ ان کے حوالے کر سکتے ہیں کہ جی ہر آنے جانے والے کو آپ ہی دیتے ہیں. قومی خدمت ہے. ہاں 40 روپے کا میں نے کاسٹ لگائی ہے, 40 روپیز 45 to 50 روپیز کا ایک ماسک. چلے 1000 2000 5000 جو ہر ایک کو چاہیے, ہر ایک کو چاہیے, جو بھی ہے کم از کم بذریعہ پولیس کے رینجرز کے وہ دینا چاہیے. سے گڈ تھنگ ہے, آئی وش کے لوگ کریں, لیکن مخیر حضرات جو ہیں اپنی جان بچانے کے چکر میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. میں کل وہ دیکھ رہی تھی ٹیلی ویژن کے اوپر, کیونکہ یہ جو میں وہ سنتا ہوں نا کہ جی بس وہ اب دنیا بھوکی مر رہی ہے. اب دنیا بھوکی تو وہی مرے گا جو دیہڑی والا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن کروڑوں لوگ وہ بھی ہیں نا جن کی ملیں ہیں, فیکٹریاں ہیں, دکانیں ہیں, بزنس ہیں, کاروبار ہیں, وہ بھوکے تو نہیں مار رہے نا. جن کی محلے کے اندر
2000 دکانیں 2000 دکانوں کے مالک بھوکے تو نہیں مر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, مر وہی لوگ ہیں جو بیچارہ ان کا ملازم ہوگا, اس کو خوف خدا نہیں, جس کی دیہڑی ماری جا رہی ہوگی. جی ان کو خوف خدا نہیں ہے. اگر خوف خدا ہو تو ہمارے ملک میں کرپشن ختم ہو جائے. کرپشن ختم ہو تو کرپشن میں اور آپ تھوڑی جا کے کر رہے ہوتے ہیں, کرپشن تو وہی لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے اور جو اپنی جیبیں بھر رہے ہیں, اپنی آنے والی نسلوں کی نسلیں ان کی بھری جا رہی ہیں. پاکستان کا عوام, پاکستان میں ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے, جو امیر ہے وہ چلا جا رہا ہے, امیر ہوتا جا رہا ہے. تو کیا کیا جائے؟ مخیر آزاد کو چاہیے بالکل آگے آئیں اور ڈونیٹ کریں, اپنے عوام کو دیں. لوگ کر رہے ہیں, بڑے چھوٹے پیمانے پہ کر رہے ہیں, لیکن ہاں یہ ویری گڈ تھنگ کہ لوگوں کو دینا چاہیے. کراچی کی میں ایک مثال دے دوں, کراچی اگر صرف تاری روڈ کا علاقہ ہی میں آپ کو بتا دوں, جو ٹاپ کا علاقہ ہے وہاں نہیں تو نہیں کم از کم 5-6 ہزار دکانیں ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ اگر 5-6 ہزار دکانوں کے جو مالک ہیں, اگر کوئی کہے کہ جی یہ غریب غربا ہیں بیچارے ان کے بھوکے مر رہے ہیں, وہ بھوکے تو نہیں مر رہے گے, ٹھیک ہے نا. اب وہ جو دکانوں کے مالک ہیں اگر وہ 5-5 ہزار روپے کے یہ خرید کے اور وہ اپنے علاقے میں بانٹ دیں. اسی طریقے سے ڈیفینس کلفٹن میں ہزاروں آپ دیکھیں دکانیں ہیں, شاپنگ سینٹر ہیں, شاپنگ مال ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ غریب لوگوں کی دکانیں نہیں ہیں, ان ایک دکان کا کرایہ بھی لاکھوں میں ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے, بالکل کرنا چاہیے. کیا یہ لوگ نہیں کر سکتے؟ اسی طریقے سے آپ لائنز ایریا, جیکب لائن, یہ سارے, میں صرف دکانداروں کی بات کر رہا ہوں جو شاپ کیپرس ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دکانیں ابھی بند ہیں, ہمارا تو کاروبار ہی نہیں ہے, ہم کیا کریں. کاروبار دیکھیں نا, ایک ہفتے کے لیے کبھی تو کمایا ہوگا انہوں نے, یہی میں کہہ رہا ہوں, کاروبار ایک ہفتے کے لیے بند ہوا ہے نا, لیکن کاروبار پچھلے 30 سال سے تو چل رہا ہے نا, چل رہا تھا. اب بندو خان کی وہاں دکان ہے تو وہ تو جب ہم پیدا بھی نہیں ہوتے سے پہلے کا اس سے چل رہی ہے. پھر وہاں پر آپ دیکھیں شاپنگ سینٹر, یہ وہ رینبو سینٹر. لیکن ایک لفظ ہے پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا, میں بتاتی ہوں آپ کو, وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سانوں کی جی ہمیں کیا کچھ بھی ہو, ہم نے اپنا گھر کا دروازہ بند کیا بیٹھ گئے. اب وہ لوگ بھی, مخیر حضرات بھی اس لسٹ میں کھڑے ہو جائیں کہ جی ہم بھوکے مر رہے ہیں. نہیں, مخیر حضرات تو کبھی نہیں آئیں گے سامنے. 3-3 ہزار گز کی کوٹھیوں میں رہنے والے لوگ ہیں, وہ بھی اگر اس لسٹ میں کھڑے ہو جائیں کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں, تو ہاں ایک طبقہ ضرور ہے جو روز کی جو دیہڑیوں والا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہیں, ان کی مدد جو ہے حکومت تو کر رہی ہے, لیکن یہ لوگ بھی کر سکتے ہیں نا. بالکل کرنا چاہیے, آپ اپنے ملک کے لیے کام کریں. ایک آدمی 4-5 ہزار روپے اگر کر دے, چلے وہ صدقہ خیرات ہی کر دے, ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں کروڑوں روپے اس طرح اکٹھا ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, ہمارے لوگ کرتے ہیں. مخیر آزاد زلزلہ آیا تب کیا تھا, فلڈ آیا تب کیا تھا. ہمارے پاکستانی عوام کا جذبہ بہت زیادہ ہے, they do it, but I don't know why you are sleeping at this time. ایک چیز ٹی وی پہ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے ہر وقت کہ جی بس وہ لاک ڈاؤن ہو گیا تو پوری قوم مر جائے گی. نہیں, پریس کانفرنس ہو رہی ہے, پریس کانفرنس کائی کے لیے ہو رہی ہے, لاک ڈاؤن سے لاک ڈاؤن, ٹھیک ہے. دیہڑی والا ہم 100% کہتے ہیں دیہڑی والا, لیکن دیہڑی والوں کو دیکھیں اسلام میں ایک وہ, میں آپ کو ناظرین مثال دیتا ہوں کہ مہاجرین اور انصار کی مثال دیکھ لیں, وہ بھی اسلام میں ہے کہ جب مہاجرین آئے تھے تو انصار نے تو اپنی گھر آدھا گھر کو دے دیا تھا, زمینیں آدھی دے دی تھی. یہ اسلام ہے کہ ان لوگوں کی جو ہے مہاجرین اور انصار کی آپ مثال لے لیں. تو اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے اگر چاہیں, جتنے شاپ کیپر, دکاندار, کاروباری لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی چھوڑ کے پاکستان کے کسی گلی محلے میں کوئی بھوکا نہیں مرے, بالکل نہیں ہوگا. مطلب یہ مدد کر سکتے ہیں, لیکن سب گھروں میں بیٹھ گئے, تالے لگا کے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا. لیکن ٹوٹل لاک ڈاؤن آپ نہیں کر سکتے, اس ملک میں غربت زیادہ ہے, آپ ٹوٹل لاک ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتا. اب ہمیں حالات کو نارمل لانا چاہیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ. غریب عوام کو عمران خان صاحب آپ کب تک کھلائیں گے؟ ایک ٹائم آئے گا, انٹرنیشنل جو لوگ ہیں, انٹرنیشنل پاور آپ کے اوپر زیادہ پریشر ہے, مجھے پتا ہے, لیکن آپ اس غریب عوام کو پوری 2 مہینے 3 مہینے نہیں کھلا سکتے. دے ہیو ٹو کم آؤٹ. خودکشیاں کریں گے لوگ, روڈوں پر آئیں گے, اجتماع ہوئیں گے. ان کے لیے بہتر ہے کہ آپ آہستہ آہستہ کاروبار کو نارمل کیجیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ. تو ناظرین, اس طرح سے اگر ہم چاہیں پاکستان کے 20 کروڑ عوام, تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ساتھ ہم بھی دیں اور آپس میں مل جل کے اگر ہم کریں تو ان غریب لوگوں کو جو دیہڑی والے مزدور لوگ ہیں, ڈیلی ویجز پہ جن کو ہم کہتے ہیں, روزگار جن کی روزانہ ہے, ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز سے خوش ہوتا ہے. یہ بڑے بڑے نام جن کے تھے, میں نام نہیں لینا چاہتی, یہ کہاں چلے گئے؟
جو اپنی پارٹیز کے اندر بیٹھ کے کھلا رہے ہوتے تھے, زمینیں دے رہے ہوتے تھے, سارے آئسولیشن. کہاں چلے گئے سب کے؟ کوارنٹین ہو گیا آپ کو بھی کیا؟ کوارنٹین میں چلے گئے آپ؟ اسمبلی کے جتنے وہ ایم پی ایز جو ہیں وہ سارے میرے کہاں چلے گئے؟ کوارنٹائن میں چلے گئے. مجھے لگتا ہے ان کو کوارنٹین میں سارے جا چکے ہیں. نیشنل اسمبلی, صوبائی اسمبلی, صاحب اپنے بھائی موت, دیکھیے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے, آپ کسی وقت بھی کہیں بھی آ سکتی ہے. آپ بہتر ہے اپنے عوام جنہوں نے آپ کو ووٹ دے کے آج اسمبلیوں میں بٹھایا, جو آپ نے کبھی زندگی میں اسمبلی کی چیئر نہیں دیکھی ہوگی, ان کو تو اپنے علاقے میں جا کے اپنے گلوز دے دیں, اپنے ان کو ماسک دے دیں, ان کو کھانا پرووائڈ کریں. گورنمنٹ نے آپ کو سبسڈی بھی دی ہوئی ہے کہ آپ جا کے یہ کام کریں, یہ پیسہ بھی دیا ہوا, آپ اس میں پیسوں سے بھی کھا رہے ہیں, آپ راشن بھی اپنے پسندیدہ لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں. کہاں تک کھاؤ گے؟ کب تک کھاؤ گے؟ کب تک جھوٹ بولو گے؟ کب تک کرپشن کرو گے؟ ایک دن تو آئے گا, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور مظلوم کی آسمان کو پھاڑ کے جائے گی. تم لوگوں پر ضرور آئے گی. غریب کو مت چھیڑو, غریب کو لک آفٹر کرو, غریب کو پیسہ دو, غریب کو لک آفٹر کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے, یاد رکھنا. ناظرین, ہمارا آج کا پروگرام جو ہے مختصر سا پروگرام, لیکن جذباتی کے حوالے سے اور سارا قیوم کے جو جذبات جو ہے کہ میں بڑی قدر کرتا ہوں, اور کہنے کا مقصد یہی ہے, جو کچھ سائرہ کہہ رہی ہیں یہ میں کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں سے بھی ہماری اپیل ہے کہ جو بھی حکومت کہہ رہی ہے, حکومت وقت کہہ رہی ہے, آپ اس کا ساتھ دیں. اور اگر آپ کی حیثیت ہے اور اگر آپ کسی غریب کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کو دستانے لے دیں, اس کو جو ہے یہ فیس پہ لگانے والا ماسک لے دیں, جو ہے کوئی جو کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم بار بار 100 200 300 50 روپے کا اگر آپ خرچ کر دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آپ کا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ رائے گا نہیں جائے گا. جتنی بھی آپ انسانیت کی خدمت کریں گے اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی مدد فرمائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان یہ مشکل کی گھڑی ہے, اور یہ مشکل کی گھڑیاں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی ہوتے ہیں, آزمائشیں بھی ہوتی ہیں, اور یہ گھڑیاں ہوتی ہیں, اور ان سے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ یہی دیکھتا ہے کہ آزمائش کی گھڑی میں کس نے جو ہے وہ امتحان پاس کیا, اور انشاءاللہ اس گھڑی سے نکل جائیں گے, اس مشکل سے نکل جائیں گے. لیکن آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے, آپ لوگوں کی احتیاطی تدابیر چاہیے, آپ کے ماسک, آپ کے گلوز, آپ لوگوں کو نہ ماریں. ایک آدمی کتنے ملینز میں یہ اسپریڈ کرتا ہے, آن اینڈ آن. سو پلیز احتیاطی تدابیر کریں. آپ ضرور شاپنگ کرنے جائیں, ضرور آپ کھانے کے لیے جائیں, واک کرنے کے لیے جائیں, آپ گلوز پہن کے جائیں, 2 میٹر کا ڈسٹینس رکھیں, اور اپنے غریب عوام کو لک آفٹر کیجیے. آپ اگر ایک روٹی کھاتے ہیں تو آدھی اس کو بھی دے دیں. غریب مر رہا ہے, غریب خودکشیاں کر رہا ہے. ایک بار پھر میں آپ لوگوں سے کہوں گی, پلیز جو مجھے دیکھ رہے ہیں, جو مجھے سن رہے ہیں, اب دیکھیے رمضان بھی آ رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو رمضان میں ہم کرونا وائرس سے کلیئر ہو چکے ہوں گے, ہم فاسٹنگ بھی کریں گے, عبادت بھی کریں گے, اور گھروں میں عبادت کریں گے, اللہ کو راضی کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہم تمام لوگ, مسلمان, نان مسلم, کوئی بھی دنیا کا طبقہ ہے, سب اپنے اپنے مذاہب کے مطابق دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پینڈیمک, ہمارا یہ جو کرونا وائرس کا پینڈیمک, اس سے ہمیں نجات دے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نکالے گا, آزمائش سے ہم نکلیں گے. جی بالکل. بس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو وقت ملے تو اگر کمپیوٹر ہے آپ کے پاس تو اس پہ جا کے جو ہے وہ گوگل پہ آپ جو آج کل تو موبائل فون ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں, گوگل پہ ہوتی ہے, اس پہ اگر آپ سرچ کر لیں تاریخ اسلام, اس میں آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکہ سے مدینہ ہجرت تھی اور مہاجرین اور انصار کا, اگر آپ وہی اگر تھوڑا سا پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ہمارے دین اسلام سے ہی وہ خود بخود پتہ چل جائے گا کہ کس طرح جو ہے بھائی مطلب آپس میں بھائی چارگی مدد کی جا سکتی ہے اور ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے. تو اگر ٹائم ملے تو ضرور ناظرین میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا, اگر جنہوں نے نہیں اگر پڑھا کہ ہجرت مدینہ اور جو ہے مہاجرین و انصار اور کس طرح جو ہے اس وقت لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا, تو ضرور پڑھ لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے لیے جو ہے کہ لوگوں کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ان کی معلومات میں, نالج میں, علم میں اضافہ ہوگا. اور اسلام اور دین بھی یہی کہتا ہے, حقوق اللہ بھی ہمیں کرنے چاہیے, لیکن حقوق العباد جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. سارا کچھ آپ کہنا چاہیں گی؟ بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں, بس اب ٹائم میرا ہو گیا جانے کا. جی, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے, اور کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ گلوز, جب تک ہمیں کلیئرنس نہیں آتی, کہ اپنے گلوز, اپنے ماسک کو ساتھ رکھیں, اور باہر جب آپ نکلیں تو اپنے گلوز اور ماسک کے ساتھ رکھیے.
2 میٹر اپارٹ رہیے اور ضرورت کے مطابق گھر سے نکلیں. کوئی ضروری کام ہے تو نکلیں، ورنہ ایسے ٹھیلوں پہ کھڑے ہونا، جا کے اپنا اجتماع لگانا، مسجدوں میں نمازیں پڑھ لینا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کو راضی کرو، اللہ کے بندوں سے خوش اسلوبی کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ رعایت کرو، اللہ کے بندوں کو لک آفٹر کرو، تو اللہ بھی راضی ہوگا، رب بھی راضی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ بھی راضی ہوگا اور آپ بھی راضی ہوں گے. سو پلیز ایک بار پھر میں آپ لوگوں سے کہوں گی، ہم بار بار یہ پروگرام کر رہے ہیں اپنے صرف پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے کہ پلیز احتیاطی تدابیر کرنے، ورنہ ہر گلی میں لاشیں پڑی ہوں گی، اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. جب کرونا وائرس سے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کا اپنا ریلیٹو اس کو بیری نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ جراثیم لے کر آ رہا ہوتا ہے. یہاں ہم نے لنڈن میں کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، اپنے باپ کی ڈیتھ ہوئی ہے، بچہ اس باپ کی باڈی کا لاس ویو نہیں کر سکا. He could not see his father dying because of the coronavirus. It's such a contagious disease. یہ ایسی مہلک بیماری ہے، یہ ایسا کرونا وائرس اتنا زہریلا پینڈیمک ہے کہ یہ اسپریڈ ہو رہا ہے. تو پلیز ہیومن ٹو ہیومن اسپریڈ ہو رہا ہے، تو پلیز اس کے لیے احتیاطی تدابیر کریں. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی ماں جائے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بھائی جائے، آپ نہیں چاہتے آپ کی بیوی بچے اور آپ کا فادر چلا جائے. اپنی فیملی کو، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آپ کو احتیاطی تدابیر کرنا بہت ضروری ہے. کھانے کی بات تو بعد میں آتی ہے، پہلے آپ بچیں گے تو کھائیں گے نا. روزگار روزگار روزگار، بھائی روز بچو تو پہلے اپنی جان تو بچاؤ تو بعد میں کھاؤ گے. تو جان بچانے کی بہترین ترکیب یہ ہے کہ آپ محفوظ رہیں اور گھر میں رہیں، 2 میٹر اپارٹ رہیں، گلوز اور ماسک کا استعمال کریں. باہر ضرور جائیں جب آپ کو لگے کہ واقعی ضرور جانا ہے تو جائیں، ورنہ گھر میں بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم دیجیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر آئیں گے، پھر آپ سے گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے. اور اس وقت تک لیے مجھے اور آپ سب کی ہر دل عزیز سارا فیضوں کو اجازت دیجیے. اور ایڈوانس میں آپ تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی برکات اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازے اور آپ کو رمضان مبارک بہت نصیب ہو. مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا اور ہمارے معین صاحب کو. اللہ حافظ.